بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزہ اور انسانی نفسیات ایک وسیع موضوع ہے، لیکن اس کو محدود کرتے ہوئے اگر چند لمحات کے لیے ہم صرف ایسے پہلوؤں پر گفتگو کریں جو ہماری عام زندگی کے ہیں تو شاید زیادہ مناسب ہو۔ انسانی نفسیات جس چیز کو کہا جاتا ہے اس کا تعلق ایک فرد کے ذات کے نشو و نما پانے سے ہے، ایک شخص کے ان خیالات و تصورات سے ہے جو وہ اپنے بارے میں رکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے افراد کے بارے میں رکھتا ہے۔ اس کا تعلق ان رجحانات سے ہے جو ہم اپنے معاملات میں اختیار کرتے ہیں۔ اس کا تعلق ان احساسات سے ہے جو مختلف حالات میں ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ گویا نفسیاتی مطالعہ شخصیت، ماحول اور ان محرکات اور اثرات سے بحث کرتا ہے جو ایک فرد بحیثیت فرد کے اور بحیثیت معاشرے کے ایک رکن کے اختیار کرتا ہے۔ روزہ انسانی نفسیات پہ جو گہرے اثرات ڈالتا ہے وہ ان تمام سطحوں پر پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک فرد روزے کے دوران اپنی شخصیت کو جس انداز پر نئے سرے سے مرتب کرتا ہے وہ روزے کا ایک بہت اہم نفسیاتی پہلو ہے۔ ہمارے اندر انانیت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر احساس تحفظ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر بعض اوقات احساس عدم تحفظ پایا جاتا ہے۔ ہم بعض اوقات محض اندر کی جانب دیکھتے ہیں، بعض اوقات محض باہر کی جانب دیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان کا تعلق ایک فرد کے نفس یا اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ روزہ ایک فرد کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا مقام انفرادی حیثیت سے کیا ہے، کائنات میں کیا ہے، معاشرے میں کیا ہے، اسے کس طرح سے اپنے بارے میں فیصلے کرنے ہیں، کس طرح سے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے۔ گویا اس کا طرز عمل خود اپنے حوالے سے اور اوروں کے حوالے سے کیا ہو۔ اس میں جو چیز بنیاد بنتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص اپنی ذاتی حیثیت میں جو کچھ کر رہا ہے کیا وہ اس کے لیے مکمل طور پہ آزاد ہے۔ اگر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا لباس پہنوں جو آدھا پیلے رنگ کا ہو اور آدھا لال رنگ کا ہو اور اس کے اوپر ایک سبز رنگ کی ٹوپی پہن کر کے میں باہر نکل جاؤں، تو کیا اس سے میری نفسیاتی خواہش کی تکمیل ہو جائے گی اور کیا ایسا کرنا میرے لیے مفید ہے؟ گویا وہ بے شمار فیصلے جن کا تعلق ایک فرد کی اپنے بارے میں تصویر سے ہے، امیج سے ہے، ریفلیکشن سے ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو کس عکس میں دیکھنا چاہتا ہے، ان سب چیزوں کو جو ایک فرد کی ذات سے متعلق ہیں، روزہ یہ بتاتا ہے کہ تمہارے لیے معیار، تمہارے لیے بہترین شخصیت، تمہارے لیے رول ماڈل کون سا ہے۔ اور انفرادی حیثیت سے وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ مرد مومن، مرد کامل، ایسا فرد، ایسی خاتون جو مومنہ ہے، جو صادقہ ہے، جو قانع ہے، جس کے اندر کے وہ التزام پایا جاتا ہے جو دینی روایت کے بارے میں ہونا چاہیے اور جس کا ذکر قرآن پاک نے بار بار کر دیا ہے، وہ کس طرح سے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرے، پرورش دے اور نقطۂ کمال تک پہنچائے۔ یہ گویا کہ وہ پہلا نفسیاتی پہلو ہے جس میں ایک فرد کی اپنی ذات کا انوالومنٹ ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ میرا تعلق خود میرے معاشرے اور میرے ارد گرد کے افراد سے کیا ہو۔ کیا میں ان کی جانب اس حیثیت سے بڑھوں کہ وہ میرے دشمن ہیں، جسے ہم پیرانوائے کہتے ہیں نفسیات کی اصطلاح میں، یا میں یہ سمجھوں کہ ہر فرد جو میرے گرد پایا جاتا ہے وہ میرا مداح ہے اور میں ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہوں، اپنی ذات کے بارے میں اوور ایسٹیمیشن۔ یا روزہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس تعلق کو پیدا کریں جو ایک شعوری اخلاقی تعلق ہے، یعنی اہل خانہ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ معاشرے کے افراد کے ساتھ تعلق کی وہ بنیاد تلاش کرنا جو آپ کو اخلاقی سطح پر ان کے برابر لے آئے
اور جو آپ کو یہ پورا موقع فراہم کرے کہ آپ اپنی انفرادیت کے باوجود اجتماعیت میں رہتے ہوئے اپنے کردار کو ادا کر سکیں۔ گویا روزے کا جو دوسرا اہم پہلو ہے وہ اجتماعیت، سوشلائزیشن، وہ نفسیاتی نقطہ نگاہ سے یہ کیفیت پیدا کرنا کہ ایک شخص اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو، اپنے ڈیلنگز کو دوسروں کے ساتھ کس بنیاد پہ استوار کرے۔ روزے کا ایک اور پہلو اس کا تعلق نفسیات سے ہے، وہ یہ کہ ایک شخص کے اندر جو جذباتی تلاطم برپا ہوتا ہے اس تلاطم میں وہ کس طرح سے سکون پیدا کر سکے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ نفسیاتی امراض کا تعلق بالعموم اس اندرونی کیفیت سے ہوتا ہے جو بعض اوقات ظاہر نہیں ہو پاتی۔ روزہ اس کیفیت کو مکمل طور پہ ایک نئے زاویے سے ٹریٹ کرنے کا، ہینڈل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ روزے کے دوران ایک شخص بجائے اس کے کہ وہ اپنے اندرونی کیفیات سے گھٹتا رہے، جلتا رہے، ڈپریس ہوتا رہے اور پھر اچانک پھٹ پڑے، وہ روزے کی تعلیمات سے، صبر سے، سماحت سے، عفو درگزر سے، حسن ظن سے، ان سب چیزوں سے کام لیتے ہوئے دوسرے کے بارے میں جائزہ لے کے دیکھتا ہے کہ فی الواقع میں اسے کہاں تک مارجن آف ڈاؤٹ، شبے کا حق فراہم کر سکتا ہوں اور اس حیثیت سے اس کی کہی ہوئی کسی بات کو بجائے منفی لینے کے مثبت لوں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے احساسات و جذبات کو جو میرے خیال میں منجمد ہو رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں، دب رہے ہیں، کس طرح سے میں کھلے انداز میں ان کو بیان کر کے ان سے اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھیے روزہ زبان کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بات کا اظہار کرنا ہے تو اس کو مناسب انداز میں کہہ کر کے اس بوجھ سے فارغ ہو جائیں، اس کو اپنے اندر چھپا کر، دبا کر ایک مرض کا اختیار نہ کرنے دیں۔ ایسے ہی روزہ ہمیں عبادات کے ذریعے وہ سکون فراہم کرتا ہے جس میں ایک شخص اپنی تمام غلطیوں کو بجائے کسی نام نہاد پادری جیسا کہ بعض مذاہب میں شکل پائی جاتی ہے یا کسی اور کے سامنے جا کر کے بیان کرے، ایک ماہر نفسیات کو جا کر کے پیسے بھی دے اور واقعات بھی سنائے اور پھر مطمئن ہو کے آ جائے، اس جگہ اس کی بجائے روزہ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ایک شخص رات کی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے انتہائی سکون کے ساتھ اس عبادت سے باہر نکلے۔ یعنی اس نے ایک مرتبہ اللہ کے سامنے جھک کر کے اعتراف غلطی کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، جب اللہ کے حضور ایک بات کو پیش کر دیا تو اس کے بعد اب اسے نہ کسی کو فیس دینی ہے، نہ کسی سے وقت لینا ہے، نہ کسی کو اپنے واقعات سنانے ہیں، اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ مطمئن کر کے، پاک صاف کر کے نئے سرے سے ایک زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ گویا وہ سارے کام جو بہت سے ماہرین نفسیات بلا شبہ ہمیں ضرورت ان کی پھر باقی رہے گی بہت سے معاملات میں، لیکن کم از کم ایک فرد کے ان معاملات کے حوالے سے جو اس کے نفس کو، دل کو سکون دینے والے ہوں، روزہ ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے، ایک ایسا میکینزم فراہم کرتا ہے، ذریعہ فراہم کرتا ہے جس ذریعے سے اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک بار بار یہ بات فرماتا ہے کہ جو شخص غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محض وہ شخص جس نے کبھی غلطی نہ کی وہ اللہ کے قریب ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے غلطی کی، غلطی کا احساس ہوا، اس نے استغفار کی، توبہ کی، اپنے آپ کو تبدیل کیا اور توبۃ النصوحاً کو اختیار کیا، وہ توبہ اختیار کی جس کے بعد دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا، وہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے۔ گویا روزے کے ذریعے اس احساس کو، اس طریقے علاج کو اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ایک شخص اپنا علاج خود کر سکے، اپنی روح کا، اپنے نفس کا علاج وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور
حاضر ہو کر کے گڑ گڑا کر کے روزہ رکھ کر کے اس کو حاصل کر لے۔ روزے کے دوران وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اگر نہ کیا جائے تو غلطی کا ارتکاب ہو۔ مثلا وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جو گناہ کی طرف ابھارنے والی ہو، وہ یہ چاہتا ہے ایسی بات نہ کہے جو جھوٹ ہو، بے بنیاد ہو، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر احساس گناہ پیدا کرتی ہیں، جو ہمارے اندر ایک گلٹ فیلنگ پیدا کرتی ہیں۔ روزہ اس گلٹ فیلنگ اور احساس جرم، احساس گناہ سے نجات کا ایک صاف شفاف ذریعہ ہے۔ یعنی جب ایک شخص روزے کے ذریعے ایک ایسی زندگی میں داخل ہو گیا جہاں پہ نگاہ کی عصمت، کان کی عصمت، قلب کی عصمت، دماغ کی عصمت، مال کی عصمت، اپنے تعلقات کی عصمت، ہر چیز میں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رویہ اختیار کرے جو ایک اخلاقی رویہ ہے اور جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکتا ہے، تو اس کے بعد اس کا جھنجھلانا، ڈپریس ہونا، یہ سمجھنا کہ میں دنیا کا سب سے گناہ گار فرد ہوں، جہاں 100 گناہ کیے ایک سے گناہ اور کر لوں، یہ بے بنیاد ہوگا۔ روزہ بجائے گناہ پہ ابھارنے یا اس کو لے جانے کے ایسی فضا فراہم کرتا ہے جس میں وہ اپنے نفسی معاملات جن کا تعلق اس کے گلٹ فیلنگ سے یا سنفلنس سے ہے، ان سب کو ایک ماہ کے عرصے میں مکمل طور پہ محو کر کے، صاف کر کے ایک شخص کو ایک اس طرح کی صاف شفاف زندگی کے آغاز کا موقع دیتا ہے جو محض اور محض اچھائیوں، خوبیوں اور بھلائیوں کے لیے ہو۔ روزے کا ایک نفسیاتی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی فضا پیدا کر دیتا ہے جس میں ایک شخص جو عام حالات میں ایک غلطی کرتے ہوئے اپنے اندر کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتا، اسے کوئی روکنے والی قوت نہیں معلوم ہوتی، لیکن اس میں نفسیاتی طور پہ ایک ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے جو ایک شخص کو برائی کی طرف ہاتھ اٹھانے سے پہلے روک دیتی ہے۔ اسی چیز کا نام قرآن پاک کی اصطلاح میں وہ ایمان کی کیفیت ہے، وہ احسان کی کیفیت ہے، وہ تقوی کی کیفیت ہے، وہ تزکیے کی کیفیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جانے کی کیفیت ہے جس کے لیے قرآن پاک نے ولی کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ گویا روزہ یہ چاہتا ہے کہ ایک عام انسان اللہ تعالیٰ کا ایسا دوست بن جائے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو ہر معاملے میں فالو کرنے والا ہو، پابندی کرنے والا ہو، اور جس کے اندر کسی بھی گناہ کے ارتکاب یا اس کے ارادے سے پہلے ایک ارتعاش پیدا ہو جائے، اس کی روح مرتعش ہو جائے، اس کا جسم مرتعش ہو جائے، وہ لرزے میں مبتلا ہو جائے، اسے احساس ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ان تمام نفسیاتی معاملات کو جو ہمارے ذاتی اختلال ہوں یا اجتماعی اختلال ہوں، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ایک ذات کی حد تک ہوتے ہیں اور بہت سے پوری جماعت اور افراد سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام معاملات کے لیے ایک تھیراپی کا کام کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی تھیراپی ہے، ایک ایسا علاج ہے جو ایک شخص کو اس کے انوالومنٹ کے ذریعے، اس کے سیلف کنفیشن کے ذریعے، اس کے سیلف سجیشن کے ذریعے، وہ تمام ذرائع جو نفسیات میں استعمال کیے جاتے ہیں ان تمام کو ایک نئی شکل دے کر کے اور محض قرآن اور سنت مطہرہ کے حوالے سے شکل دے کر کے اس کو ایک ایسا ماحول فراہم کر دیا جاتا ہے جس کے اندر وہ اپنے تمام نفسیاتی معاملات کا حل خود کر سکے۔ گویا روزہ ایک ایسا نظام عمل دیتا ہے جس میں نفسیاتی سکون، نفسیاتی اعتماد اور شخصیت کا وہ نشوونما ہوتا ہے جو بہت بڑی بڑی کتابوں کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا۔ روزہ اپنی ساری تعلیمات کے ذریعے ہمارے اندر یہ اعتماد پیدا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو خود حل کرنا ہے، کسی اور سے حل نہیں کروانا ہے۔ یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اگر انسان ہونے کی بنا پر ایک شخص کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے تو یہ اس کی زندگی کا آخری معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کو پورا موقع مل سکتا ہے
ایک نئی زندگی تعمیر کرنے کا، اپنے آپ کو بہتر بنا کر کے اپنے ماضی کے تمام چیزوں کو ختم کر دینے کا۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم نے جو اصول پیش کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس کسی کو اندرونی طور پہ کسی دباؤ کا احساس ہو وہ اس کا غلام بن جائے، بلکہ یہ بات فرمائی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ جو اچھائیاں ہیں وہ برائیوں کو محو کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ روزہ اس تھیراپی کو استعمال کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، اور یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ محض اس چیز کا نام ہے کہ اپنے نفس کو تو پاک کر لیا جائے، لیکن جو حق آپ کی اولاد کا ہے، آپ کے والدین کا ہے، آپ کی بیوی کا ہے، آپ کے اعزہ کا ہے، آپ کے معاشرے کا ہے، آپ کے ملازمین کا ہے، آپ کے ہمسائے کا ہے، ان تمام حقوق کو ہم پامال کرتے رہتے ہیں۔ جائزہ لے کے دیکھیے، کیا ہمارا یہ عام رویہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو غذا خود استعمال کرتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ غذا اس کے ملازم استعمال کریں، ان کے لیے وہ غذا ایسے بناتا ہے جو ایک کم درجے کی غذا ہو۔ کیا یہ مشاہدہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم جو آرام اپنے لیے چاہتے ہیں، اگر ایک گرم کپڑا آپ استعمال کرتے ہیں سردی کے موسم میں، تو کیا ملازم کا ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی گرم کپڑا استعمال کرے، یا وہ جس طرح چاہے ٹھٹرتا رہے، سردی کو برداشت کرتا رہے؟ روزہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی، اور یہی وہ مسائل ہیں جو نفسی مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ جب آپ ایک غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں سوشل معاملات میں، ذاتی معاملات میں، خاندانی معاملات میں، تو وہ گرہیں بن جاتی ہیں، نوٹس بن جاتی ہیں جو آپ کے نفسانی کیفیتوں کو متاثر کرتی ہیں اور آپ کے ایٹیٹیوڈز کو، آپ کے رویے کو کا تعین کرتی ہیں۔ تو روزہ اس نظام عمل کے ذریعے جس میں ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ کے ذریعے، اچھائیوں کے ذریعے، حقوق کی ادائیگی کے ذریعے، بھلائیوں کے فروغ کے ذریعے، نیکیوں کے عمل کرنے کے ذریعے ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جس میں ایک فرد اپنے تمام نفسیاتی کمزوریوں پر مکمل فتح مندی کے ساتھ روزے کے ذریعے نئی زندگی کا آغاز کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ گویا یہ ایک ایسا تھیراپی کا میکینزم ہے، ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے فرد سے وابستہ معاملات ہوں، خاندان سے وابستہ معاملات ہوں، معاشرے سے وابستہ معاملات ہوں، ان میں سے ہر ایک کو یکے بعد دیگرے عبادت کے نظام کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، حقوق کی ادائیگی کے ذریعے، اس یاد دہانی کے ذریعے جو ہم اپنے معاملات میں روزے کے دوران میں کرتے ہیں، ان تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے روزہ ہمارے اندر ایک نفسیاتی سکون، نفسیاتی اعتماد اور شخصیت کے اندر یکجہتی، یونیفیکیشن آف پرسنالٹی، شخصیت میں یہ احساس کہ وہ منتشر نہ ہو بلکہ اس میں توازن ہو، اس میں عدل ہو، اس میں صبر ہو، اس میں سماحت ہو، اس میں بھائی چارہ ہو، اس میں تعاون کا جذبہ ہو، یہ ساری کیفیات روزے کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہیں جو ایک شخصیت کی تعمیر اور اس کے یکجا ہونے کی بنیاد بنتی ہیں، اور یہی شخصیت اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں امن کا، سکون کا سبب بن جاتی ہے۔ جائزہ لے کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں جس کثرت سے اور جتنے بڑے پیمانے پر وائولنس یا تشدد پایا جاتا ہے، وہ تشدد چاہے گھر کے اندر ہو، بچوں کے ساتھ ہو، گھر کی خواتین کے ساتھ ہو، یا معاشرے میں دوسرے افراد کے ساتھ ہو، ان سب کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہم نے روزے کی روح کو نہیں سمجھا۔ اگر روزے کی روح کو سمجھا جائے تو ایک شخص نہ اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھائے گا، نہ وہ بیوی پہ ہاتھ اٹھائے گا، نہ بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھائے گی، نہ وہ معاشرے میں دیگر افراد کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے گا جو کانفلکٹ کا ہے، ٹکراؤ کا ہے، تشدد کا ہے۔ روزہ توازن و اعتدال پیدا کرتا ہے۔ روزہ یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں، مغفرت کا رویہ اختیار کریں، معافی کا رویہ اختیار کریں۔ اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک ماہ تک تو اس پہلو پر
شعوری طور پہ زور دیتے رہیں اور یہ ماہ ختم ہوتے ہی ایک دم کلاشنکوف کلچر کی مثال بن جائے۔ روزہ کلاشنکوف کلچر کے خلاف ایک جہاد کا نام ہے، اور یہ اس کا جو جذبہ ہے بنیادی جو قلب کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ جذبہ بغاوت، وہ ریبیلین کی خواہش جو بہت سے باہمی تعلقات کے خراب ہونے کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی اصلاح کرتا ہے۔ گویا روزہ تشدد ہو، بدامنی ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، ہر ایک کے حوالے سے وہ نفسیاتی بنیاد فراہم کرتا ہے، جس میں ایک شخص نہ کسی کو مار دھاڑ کے ذریعے، نہ دباؤ کے ذریعے، نہ ظلم کے ذریعے، نہ حقوق کی پامالی کے ذریعے متاثر کرے، بلکہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے وہ سکون اور اطمینان حاصل کر سکے جس کے بعد معاشرے میں امن و عدل قائم ہو سکے۔ اگر اختصار سے اس بات کو کہا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ایک فرد کی اندرونی کیفیات کو، اس کی نفسیاتی کیفیات کو، اس کے انجانے خدشات کو، اس کے خود اپنے بارے میں عدم اعتماد کو، اس کے دوسروں کے بارے میں خوف و ہراس کو، اور ان سب کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تشدد کو، عدم رواداری کو جڑ بنیاد سے ختم کر کے یہ چاہتا ہے کہ ایک شخص اس مہینے کے دوران وہ شکل پیدا کرے کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کسی کے بارے میں وہ خیالات دل میں نہ لائے جو تعلقات کی خرابی کا سبب بنتے ہیں، چنانچہ نمیمہ، غیبہ، کسی کے بارے میں افواہوں کا پھیلانا، ان سب چیزوں کو جو روزہ نے منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے کہ یہ سب بنیاد بنتے ہیں اس نفسیاتی ڈسٹربنس کا، اس عدم توازن کا، اس اختلال کا، جو پھر ریپریشن کی شکل میں، ریبیلین کی شکل میں اور ایبنارمیلٹی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایبنارمیلٹی ہو، ریپریشن ہو، ڈپریشن ہو یا اوور ایکٹیویشن ہو، جو ایک قسم ہے نفسیاتی معاملات کی، ان تمام چیزوں کو روزہ توازن میں لا کر کے ایک شخص کی نفسی کیفیات کو صحت مند، تعمیری اور پرامن بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہے جب روزے کو محض ایک رسم سمجھتے ہوئے، محض ایک پابندی سمجھتے ہوئے اس اختیار نہ کیا جائے، بلکہ روزے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر ہم اس کا احساس کریں گے، اگر ہم میں اس کی اویئرنیس ہوگی، اگر ہم یہ چاہیں گے کہ روزے پر غور کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہمارے انعامات کو حل کرنا چاہتا ہے، جبھی مسائل کا حل بھی ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ ہم مسائل کو تو حوالے کر دیں ماہرین نفسیات کے اور روزے کو حوالے کر دیں کسی قاری صاحب کے، اور خود روایتی طور پر صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی شکل میں روزے کو اختیار کر کے سمجھ لیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ گویا روزے کی روح محض وہ عمل نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، بلکہ روزے کے ذریعے اپنی نفسی کیفیات کو، نفسیاتی معاملات کو، انفرادی ہوں یا معاشرتی ہوں، ان کی تہذیب و اصلاح جب تک نہ کی جائے اس وقت تک روزہ ہو تو جائے گا، لیکن اس کے ثمرات، اس کے اثرات اور اس کے وہ رحمتیں ہم تک نہیں پہنچ سکیں گی جن کے لیے ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اور یہ سبب ہے کہ حدیث شریف میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ وہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے جس کے اندر ایک فرد اپنی اصلاح کرتا ہے، خاندان کی اصلاح کرتا ہے، احتساب نفس کرتا ہے، احتساب معاشرہ کرتا ہے، احتساب اقتصاد کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کے ذریعے وہ ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کا سبب بنتا ہے جس میں توازن ہو، اعتدال ہو اور عدل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔